بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ. انشاءاللہ آج سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 93 سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Who is more evil than the one who fabricates lies and attributes them to God, or says, I have received divine inspiration, when no such inspiration was given to him, or says, I can write the same as God's revelations. If only you could see the transgressors at the time of death. The angels extend their hands to them, saying, Let go of your souls. Today you have incurred a shameful retribution for saying about God other than the truth, and for being too arrogant to accept his revelations. اس کی اردو ہے جھوٹے رسولوں کی مذمت. اس سے بڑھ کر برا کون ہے جو جھوٹ گھڑتا ہے اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے یا کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے، جبکہ اسے ایسا کوئی الہام نہیں دیا گیا تھا، یا کہتا ہے کہ جیسی اللہ کی آیات ہیں میں ویسا ہی لکھ سکتا ہوں. کاش تم اگر فاسقوں کو ان کی موت کے وقت دیکھ سکتے. فرشتے یہ کہتے ہوئے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اپنی جانوں کو جانے دو. آج تمہیں اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ اور کہنے اور اس کی آیات کو قبول کرنے میں بہت زیادہ تکبر کرنے پر شرمناک عذاب بھگتنا پڑا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ who's more evil، یہ جو ورڈ ایول ہے اس کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے، آپ جرمنی دیکھیں گے تو مطلب برا کے معنی میں آتا ہے، لیکن اصل میں یہ جیسے انگلش کا ورڈ بیڈ ہوتا ہے، بیڈ کا برا ہوتا ہے، تو ایول کی اگر ہم ریلی ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں تو وہ کوئی بہت ہی برا ترین شخص ہوگا، جیسے بدترین کہہ رہے ہیں بدترین شخص. تو بہت ہی مطلب بڑے لیول کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ بہت ہی بڑا گناہ جیسے کہنا چاہیے، کیونکہ جب بات کہہ دی کہ who's more evil than the one who fabricates، اس سے بڑھ کر برا انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے برا تو وہ کون شخص ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹ کرتا ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ بہت ہی سنگین قسم کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جس کے بارے میں ہم اس کی گہرائی میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایول کا ورڈ یوز کیا گیا ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ اور بھی کچھ قرآن میں آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں who is more evil the one who fabricates lies about God، کہ اس میں یہ کہ لوگ بات خود سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن میں تو ایسے لکھا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے کبھی ڈیٹیل میں قرآن پڑھا بھی نہیں، ان کو بس اپنی بات کو ترجیح دینے کے لیے، اپنی بات کہ میری بات سنی جائے یا اس کو ویلیو دینے کے لیے منہ سے بول دینا کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، حالانکہ مطلب ان کو پتہ بھی نہیں لکھا بھی ہے کہ نہیں، یا انہوں نے کسی سے سن لیا دوسرے بندے سے اور اس کو ویریفائی بھی نہیں کیا کہ قرآن میں ایسا ہے کہ نہیں، اور اس کو آگے سے اپنی طرف سے بھی کہہ دیا کہ ہاں قرآن میں ایسے لکھا ہے. یہ بہت ہی سیریس میٹرز ہوتے ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے، بیکاز اگر ایک شخص نے جس کو پتہ نہیں ہے قرآن میں یہ لکھا یا نہیں لکھا، اور اس کو کوئی بات کوئی بندہ کے بتاتا ہے کہ قرآن میں اس طرح ہے، تو چاہیے کہ ویریفائی اپنی طرف سے بھی کرے، کیونکہ اگر بغیر ویریفائی کیے آپ نے آگے بول دیا، ہو سکتا ہے جس بندے نے آپ کو بولا تھا اس نے جھوٹ بولا ہو سکتا ہے اس نے سچ بولا ہو سکتا ہے قرآن میں لکھا ہو، لیکن ہماری انٹینشنز یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں لکھا کیا. فرسٹ آف آل تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب دی ہے. ہم دنیا میں اسکول کالج میں کتنی کتابیں پڑھتے تھے، ایک سال میں کتنے مضمون ہوتے تھے ان کو پڑھنا. افسوس کی بات تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کتاب دی ہے جو کہ اگر پڑھی بھی جائے تو اس میں ایک میسج ہے، جو اس کا سینٹر میسج ہے، خالص اللہ کی عبادت. اس کے علاوہ ہمیں یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کے بارے میں ہمیں پورا علم ہونا چاہیے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو مطلب اس کی ہمیں ڈیٹیلز پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن میں کہاں پہ کیا لکھا ہے اور کس چیز کے بارے میں اللہ نے کیسے بات کی ہے. مطلب یہ ساری باتیں ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیکھیں. یہاں پہ جو مین بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے
یہ لوگ جو جھوٹ گھڑتے ہیں کہ وہ رسول ہے، اس کے پیچھے ان کی کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے. لیکن جو مین بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے کسی کو رسول اللہ نے نہیں بنایا اور اس نے جھوٹ گھڑ کے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں رسول ہوں، بھلے اس کی انٹینشن جو بھی ہے. دیکھیے معاملہ بڑا سیریس ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں، بہت سیریسلی، جیسے شرک کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. یہ کہ اللہ کے حوالے سے کوئی خود بات کر دینا مذہب کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، خود اپنی طرف سے کہہ دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جو ہمیں گائیڈنس، ہمیں حکم دیتے ہیں چیزوں کیسے کیا کرنا ہے. اگر ہم اپنی طرف سے بول دیں گے جو قرآن میں نہ لکھا ہو اور اپنی طرف سے کہہ دیا، یا کسی نے اپنے آپ کہہ دیا کہ میں رسول ہوں اور اس کے پاس کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مطلب کوئی ایسی رسول یا نبی ہونے کے علاوہ سے کوئی بات نہیں آئی، تو یہ بہت ہی سنگین بات ہو جاتی ہے، بہت سیریس میٹر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ قرآن میں جو صحیح رسول ہوتے ہیں، جو میسنجرز ہوتے ہیں، ان کی نشانی ہمیں دی ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کا کہیں گے. آپ سے اس کے بس کچھ نہیں مانگیں گے، ان کو کچھ نہیں چاہیے، ان کی سب چیزیں ان کو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ان کی سب پروویژنز، ہر چیز وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اپنے ساتھ کوئی معجزہ لے کے آتے ہیں. یہ ایزیلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیٹیکٹیبل کہ اگر آپ کے پاس کوئی میسج آتا ہے کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں، تو آپ ایزیلی ان تین چیزوں سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو جو جھوٹا انسان ہوگا، فرسٹ آف آل اس کو پتہ ہے کہ وہ رسول نہیں ہے، اور وہ اگر قرآن کا اس کے پاس علم ہے اور اس کو آخرت پہ یقین ہے، تو وہ ایسا فرسٹ آف آل جھوٹ بولے گا نہیں. اس کو اللہ سے ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا. اس کو پتہ ہے کہ آج میں جھوٹ بول کے اگر کوئی میں فائدہ اٹھا لوں گا، الٹیمیٹلی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور وہ جو وہاں پہ جو میرا حشر ہوگا وہ اس کو پتہ ہوگا. اگر وہ اس کو آخرت پہ یقین ہوگا، اگر ہمارا آخرت پہ ویسا یقین ہو نا، آنیسٹلی ہم دنیا میں کوئی بھی برا کام کریں نہیں. ہمیں ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہا ہے، یہی پریشانی، اسی بات کی فکر ہے کہ آج اگر میں تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لیا تو اس دن میں کیا کروں گا. یہ ساری باتیں آخرت سے بہت زیادہ کنیکٹ کرتی ہیں. تو جو شخص فرسٹ آف آل جھوٹا ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور اس کو پتہ ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کے پیچھے اس کا کوئی ریزن ہوگا کہ اس نے جھوٹ بولا. اور وہ جھوٹ کیوں بولا؟ اس کو دنیا کا کوئی فائدہ اٹھانا ہوگا، اس کو اپنی پاپولیرٹی، کچھ اس کو شہرت چاہیے ہوگی، کوئی نہ کوئی پیچھے اس کا کہ لوگ میری عزت کریں، کچھ نہ کچھ ہوگا اس کا. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آخرت میں جب اس کا حصہ نہیں، تو اس کے پیچھے جو ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا اس کا کہنے کا. بھلے اس کا ریزن اچھا بھی ہو، مطلب سپوز کر لیں کہ میری اس کی ٹینشن ہو کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو خالص عبادت کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، اور اس کو ہو کہ اگر میں یہ لوگوں کو بولوں گا میں رسول ہوں، کیونکہ کسی بندے کی یہ مجھے ملی تھی کہ اس نے اس وجہ سے اپنے آپ کو رسول کہہ دیا کہ مجھے لوگ سنیں. انٹینشن ہو سکتا ہے اس کی جو بھی تھی، لیکن آیات کے حوالے سے جو شخص جھوٹ بولے گا تو وہ بہت ہی سیریس میٹر ہو جاتا ہے. اسی لیے جب ہم نے قرآن اسٹڈی سٹارٹ کی تھی تو میسنجر آف دا کووننٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ کیسے اللہ کے رسول اور کس طرح کی وہ بات تھی. تو ٹو بی آنسٹ ود یو، یہ جو معاملہ ہے رسالت کا، یہ اگر آپ سورہ احزاب میں جا کے پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا تھا، رسالت کا معاملہ سٹل آن چل رہا ہے. واضح طور پہ قرآن بتاتا ہے، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 81 پڑھ کے دیکھ لیں، جو ہم نے اس میں بھی بات کی تھی اس کے حوالے سے. بہت ہی مطلب ایزیلی ڈیٹیکٹیبل بات ہے. ہم کوئی اس طرح کے مذہب میں پیدا نہیں ہوئے، ہم نے بھی اسٹڈی کر کے، سن کے اور انڈرسٹینڈ کر کے ہی اس مقام تک پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میسنجر آف دا کووننٹ کو بھیجا جو کہ خالص اللہ کی بات ہے. جب میں نے پہلی بار ان کا پیغام سنا تو مجھے ان سے ویسے ہی بہت پیار ہو گیا تھا کہ میں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی مطلب ڈس اپوائنٹڈ ہو گیا تھا پوری دنیا سے ہی کہ کوئی تو ایسا مذہب ہو، جو کوئی تو ایسی کمیونٹی ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں جو یہ کہیں گے خالص اللہ کی عبادت کرو. ہر جگہ مجھے یہی ملا کہ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے ساتھ منسوخ کیا ہوا، خالص اللہ کی عبادت کہیں نہیں ملی. تو فائنلی مجھے ایک شخص ملا جو کہتا تھا اللہ کی عبادت کرو خالص. تو مجھے ان سے پیار ہو گیا. میں نے کہا یہ مطلب تھینکس گاڈ کہ مجھے ایک بندہ تو ملا. تو پھر ان کا میریکل، اور یہ پھر جب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے،
تو وہاں پہ مجھے بہت صدمہ ہوا، بہت شوق ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بندہ پوری دنیا میں ملا جو کہتا تھا خالص اللہ کی بات کرو، پھر اس نے بھی یہ کہہ دیا. تو اس کے پیچھے پھر میں نے اس کو میں نے جب اسٹڈی کیا کہ جو میریکل لے کے آیا، جو میسج تھا، وہ ساری چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ رکھ کے ان کو آبزرو کیا، تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ واقعی، کیونکہ اس سے پہلے جب میں سورہ یاسین پڑھتا تھا، جب ہم لوگ ریگولر مذہب فالو کرتے تھے، تو جب بھی پڑھنی، جب اس کی شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 2 پیغمبر بھیجے قوم کے پاس، پھر اس کے بعد ایک تیسرے سے اس کی مدد کی، تو پھر شہر کی دوسری طرف سے ایک شخص بھاگتا ہوا اور یہ کیا کہہ رہا تھا کہ پیغمبروں کے پیچھے چلو جو تم سے اس کے بس کچھ نہیں مانگتے. تو اس وقت میرا یہ سوال ہوتا تھا پوری کمیونٹی سے کہ تم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ تم سے جو 3 پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں وہ تمہیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ خالص اللہ کی بات کرو، اس کے بس تم سے کچھ نہیں مانگتے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دے کے بھیجا ہوگا جس کا ہمیں یہاں پہ پتہ نہیں، تو وہ ہوگا. تو مجھے ہمیشہ جب بھی پڑھنا یہی دماغ میں خیال آنا، جیسے ان لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں اپنے دماغ میں، کہ تم لوگوں کو کیا مسئلہ کیا ہے اس میں، لائک میں نے کہا نا واٹس رانگ ود یو، واٹس رانگ ود یو. تو جب ماشاءاللہ سے اس طرف آئے، تو جب یہ ان سے مجھے اتنی محبت ہو گئی اور یہ فالو کرنا ایوری تھنگ، تو جب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہی از اے میسنجر آف گاڈ، تو مجھے بہت شوق ہوا، بہت شوق. تو میں نے مطلب اللہ سے دعا کی کہ گیو می سم ٹائم، تو میں نے اس کو اسٹڈی کیا. تو جب یہ ساری بات کھل کے سامنے آئی، تو لٹرلی میں اپنے آپ کو وہی باتیں کہہ رہا تھا جو میں اس کمیونٹی کو کہتا تھا کہ what is wrong with you. تم کہتے تھے کہ تم اس کمیونٹی کو کہتے تھے what's wrong with you, tell me first کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ شخص تم سے کیا مانگ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مانگ رہا، اور کہہ رہا ہے خالص اللہ کی بات کرو، جو کہ پورے تھرو آؤٹ دا قرآن جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، میں نبی آئے ہیں، وہ ایک ہی میسج لے کے آئے، خالص اللہ کی بات کرو. اس کا بھی یہی تھا، اور اس کے ساتھ ایک معجزہ بھی ہے. تو what's wrong with you. تو یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہوتا ہے. تو ایسا شخص جو کہتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ جبکہ اسے کوئی ایسا الہام نہیں دیا گیا تھا، یا کہتا ہے کہ جیسی اللہ کی آیتیں ہیں میں بھی ویسا ہی لکھ سکتا ہوں. تو مطلب اللہ کی آیتوں کے جو قرآن کا جو مقام ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی جو باتیں ہیں، جو 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کو بھی آپ ڈبل کر لیں تو بھی وہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوتی. اتنی زیادہ انک اور سیاہی دیکھ لیں، اور بات یہ اتنی گہری بات ہے کہ انسان جتنا اس کو سوچے اتنا ہی انسان کا دماغ جو ہے وہ نم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہ بہت ہی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہ 2 جگہ قرآن میں کی. ایک تو سورہ 18 کی جو 2nd لاسٹ ورس ہے، ایک آیت نمبر 109 میں، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں درختوں کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ قلم بن جائیں. تو آئی تھنک سورہ لقمان میں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا ابھی. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، کبھی اس پہ غور کیجیے گا کہ یہ بہت ہی گہری بات ہے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا تالاب بھی ہوگا نا، وہ بھی اگر سیاہی بن جائے تو ہمارے پاس جتنا دنیا کا علم ہے، ہم وہ لکھنے بیٹھ جائیں تو سیاہی آدھی بھی شاید نہ ہو، اور ہمارے پاس باتیں لکھنے کے لیے جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے دنیا میں وہ ختم ہو جائے گا. ہر چیز لکھ بیٹھیں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا اور کیا لکھنا ہے، تو وہ نہیں ختم ہوگا. اور سمندر کی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی گہرائی، کتنا پانی ہے اس کے اندر، اور وہ بھی 7 سمندر، اور وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 7 اور سمندر لیا، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو یہ ہے وہ ہستی، ان کا قرآن، ان کی کتاب. تو کوئی شخص خود کہتا ہے کہ میں بھی قرآن کی طرح لکھ سکتا ہوں. تھوڑا سوچیں ذرا اس بات کو. بہت ہی ہولناک بات ہے، بہت ہی ہولناک. ابھی آگے چل کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت ہی. اور جب ہم کوئی بھی حدیث پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ پروفٹ نے کہی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی. تو یہ بیسیکلی ہم الٹیمیٹلی لنک کرتے ہیں جو باتیں ہوتی ہیں ریلیجن کے حوالے سے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں. اگر وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اب سوچیں، ایک شخص جو بات لکھ دیتا ہے، ہمارے پاس کیا اس کی ویلیڈیشن ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ ہمارے پاس کیا پروف ہے؟
ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ کوئی بھی حدیث لکھی نہیں گئی تھی. 250 سال کے گزرنے کے بعد آپ ریسرچ کر لیں, یہ سلسلہ شروع ہوا لکھنے کا. 250 سال تک وہ باتیں کہاں لکھی تھی؟ کہیں بھی نہیں لکھی تھی. ہمارے پاس کیا ویلیڈیشن ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ اور ایک شخص نے تو کہہ دی, ٹھیک ہے, اس کو کیا ویریفیکیشن تھی کیا نہیں تھی, ہم نے بغیر ویریفیکیشن اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ہمارے پاس کیا ویلیڈیشن ہے ہمارے پاس؟ یہ بات کہاں سے ہے؟ لیکن سنی بات ہے نا. آپ جا کے اسٹڈی کر کے دیکھ لیں, ان کے حدیثوں کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ 8 جنریشن نارملی لکھا ہوتا ہے کہ اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, آنٹی سنا, اپنی خالہ سنا, کوئی وہاں سے تاجر گزر رہا تھا اس سے سنا, تو 8 جنریشن سے لنک کرتی ہے. ہمارے پاس کیا پروف ہوگا؟ اب سوچ لیں قیامت کے دن اگر ہم اسی معاملے میں پھنس جائیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جو تم نے حدیث لکھی تھی اس کی ویریفیکیشن لے کے آؤ. قرآن کا تو ایزیلی ویریفائی, قرآن کی ابھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ کام ایسے کرو, 100% سر یہ رائٹ ہے, آپ نے کہا. حدیث کی ویریفیکیشن کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو ہم نے اب اس میں ایک اور گہری بات آتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کس نے بات کہی اس کا تو پکڑ ہوگی, اور کس نے اس کو ایکسیپٹ کیا بغیر ویریفیکیشن کے, یہ بھی ایک مقام ہے. اب اس سے بڑی بات دیکھ لیں, اس نے اس پہ عمل کیا. اس سے اب لنک کرتے ہیں قرآن سے. قرآن کی کوئی ایک آیت ہے, بندے نے پڑھی, آپ نے خود پڑھی, آپ نے دیکھی, آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ایکسیپٹ کرنا بڑی بات ہے. قرآن کو آپ نے ایکسیپٹ کیا, اس کی کیا نیکیاں ہیں, کیا لیول ہے, پھر آپ نے اس پہ عمل کیا. اللہ کی بات, اس کا تو انداز ہی نہیں لگا سکتے ہم. اللہ کی آیت پہ عمل کرنا, ایکچولی ایکسیپٹ کرنا تک لپ سروس ہوتی ہے, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. جب عمل کرتے ہیں تو اس کی لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی بات کو کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے اور وہ ہمیں کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے, اس کو ایکسیپٹ کر کے پھر اس پہ عمل کرنا, جیسے امیجن کریں گے اس کی کیا ڈگری ہو جائے گی. اس پہ ہم نے عمل کر کے, اور ہم نے سوچا بھی کہ اللہ کی طرف سے, اور ہم اس پہ ثواب اور ان ساری چیزوں کو لے کے بیٹھ گئے. ہمارے پاس کیا ویریفیکیشن تھی؟ یہ باتیں ذرا غور کرنے کی, انسان پہ غور کرے. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کاش اگر تم ان فاسقوں کو ان کی موت کے وقت دیکھ سکتے. یہ ذرا بات غور کرنے کی, کاش اگر تم ایسے انسان کو جو اللہ کی طرف سے رانگ باتیں گھڑتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی آیتیں میں بھی لکھ سکتا ہوں, یا اپنے آپ کو رسول کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب دیکھیں یہ بہت ہی نا گہری بات ہے. اس کے آخر میں ایکسکلیمنیشن کا سائن ہے. اس کا مطلب ہے کسی بات کو بہت ایکسپریشن کے ساتھ اسٹریس دے کے بات کی جا رہی ہے. تو کہ تم کاش ان کو موت کے وقت دیکھ سکتے, تم کاش ان کو موت کے وقت دیکھ سکتے. اب یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں واضح طور پہ کہہ رہے ہیں, کاش تم ان کو موت کے وقت دیکھ سکتے. جیسے امیجن کریں ان کا کیا مطلب, کیا حشر ہوگا. بس ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی برا کام کرتا ہے کوئی, تو اس کی پنشمنٹ سے پہلے اگر کوئی وہ کہے کہ کاش تم دیکھ سکتے کہ اس کو جب اس کو پکڑا گیا, اس کو کیسے پکڑا گیا, اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے, اس نے کو بہت ہی بڑا جرم کیا تھا. تو سزا تو بعد میں ملے گی, صرف اس کی جو ایکسپریشن ہے, جس طرح اس کو پکڑا, اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے, تو وہ چیز الون آپ کو کہے گی کہ کاش تم دیکھتے کہ اس کو پکڑا کیسے پولیس نے, کیسے اس کو پکڑ کے جکڑ کے اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے. وہ آپ کو اس سے ایکسپریشن سے بتائے گا کہ تم اندازہ نہیں اس کے بعد اس کی جو سزا ہوگی وہ کیا ہوگی. جسٹ امیجن دیٹ, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی پکچر ہمارے سامنے کہ کاش, اور فرشتے ان سے کہتے یہ کہتے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ اپنی جانوں کو جانے دو, جو ان کی روح سے کہ ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ تم اپنی کیونکہ اس وقت ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ اپنی روح کو پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ کاش ہماری روح نہ نکلے. تمہیں اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ اور کچھ کہنے اور ان کی آیتوں کو قبول کرنے میں زیادہ تکبر کرنے اور یہ شرمناک کی وجہ سے ان کو جو انہوں نے یہ باتیں کہی تھی, جو ان کے عمل تھے, اس کا ان کو عذاب بھگتنا پڑے گا. یہ تو ہوگی آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو, جو موت کا منظر ہے. اس کے بعد قیامت تک, یہ تو ہوگی نا ڈیتھ, اس کے بعد قیامت تک جو انسان کو ہولناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ایک خواب کی سی کیفیت ہوگی, ان کو دن رات خوفناک خواب آئیں گے, اور
پھر آپ سمجھ لیں گے میں کیوں سے لکھتا ہوں قیامت کا دن آئے گا، پھر وہاں پہ جو ان کے لیے ہولناک منظر ہوگا، ان کو شرمندگیوں سے گزرنا پڑے گا، اور کیا کیا ان کی حالت ہوگی، وہ ساری سچویشن سے گزریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایٹرنل جو ان کی ہے لائف جو دوزخ میں۔ اچھا اللہ تعالیٰ یہ جہاں جو بات کر رہے ہیں شرمناک عذاب کی، یہ شرمناک عذاب جو ان کو ہوگا، آپ اندازہ لگائیں گے دنیا میں انسان کے ساتھ کبھی آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے میں ہوتا تھا، بعض اوقات سر کے بال کاٹ منڈوا کے اس کے منہ پہ کالک مل کے رسیوں میں وہ جوتوں کا ہاتھ پہلا کے پورے بازار میں گھماتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ اس کو شرم دلانے کے لیے، بےعزتی کرنے کے لیے اس کی۔ تو بےعزتی انسان کو جب ہوتی ہے جب وہ جن لوگوں کو جانتا ہوتا ہے ان کے سامنے وہ اس کے جو حالت اس طرح ہوتی ہے تو وہ ایکسپوز ہوتا ہے۔ جب ہمارا موت کا وقت آتا ہے، جو ہمارے جو فرشتوں اور دوسری کمیونٹی ہے جس کو ہم ابھی نہیں دیکھ سکتے، جب وہ ہمیں وہ جو ریئل میں جب نظر آنا شروع ہو جائے گا، جب ان کو ہم پہچانیں گے، وہ ان فرشتوں کو، اور وہ اللہ کے خالص فرمانبردار ہوں گے، اور جو بھی کمیونٹی ہوگی، جب ان کے سامنے ایک شخص کو بے عزت کیا جائے گا شرمناک، اندازہ لگائیں کہ اس وقت ان انسانوں کی کیا حالت ہوگی، کتنے لوگوں کے سامنے۔ آپ سمجھ لیں کہ آج کل جیسے سوشل میڈیا کے طور پہ کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوتی ہے یا کسی کی بے عزتی ہوتی ہے، کوئی شرمناک بات ہوتی ہے، اور کیسے سوشل میڈیا پہ وائرل کو بات ہو جاتی ہے، تو اس کو کتنی، حالانکہ کسی کے سامنے وہ گیا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس سوشل میڈیا میں جب اس کی انسلٹ ہوتی ہے تو اس کو کتنا برا لگتا ہے۔ اب ہمیں نہیں اندازہ کہ قیامت کے دن یا اس سے پہلے اللہ کے حضور، اللہ کی دنیا میں مطلب کیا سوشل میڈیا کا کیا سسٹم ہے، ہر ایک کو کیسے وہاں پہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں، کیسے یہ تو ہم آج اس سے دیکھ رہے ہیں، وہاں تو اس سے فار بیٹر سسٹم ہوگا کہ ہر شخص دیکھ سکتا ہوگا کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ اس طرح کی بات ہوگی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ابھی کہ اس لیول پہ ہوگا، اور پھر جب انسان کو پتہ چلے گا سب لوگ اس کے بارے میں ہنس رہے ہیں، تو جسٹ آپ اندازہ لگیں شرمناک جو عذاب ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد 94 پڑھتے ہیں، یو ہیو کم بیک ٹو اس ایز individuals just as we created you the first time, and you have left behind what we provided for you. We do not see you with the intercessors that you idolize and claimed that they will help you. All ties among you have been severed. The idols you set up have abandoned you. 92 کی جو ٹرانسلیشن ہے، تم ہمارے پاس اس طرح انفرادی طور پر واپس آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور تم وہ پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہارے لیے فراہم کیا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ ایسے سفارشی نہیں دیکھ رہے ہیں جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تمہارے درمیان تمام بندھن ٹوٹ چکے ہیں، تم نے جو شریک ٹھہرائے تھے انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو جس طرح انسان اس دنیا میں اکیلا آتا ہے، ہم اس دنیا سے بھی اکیلے جائیں گے، اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی جانا ہے، اور اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی۔ وہاں پہ کوئی کسی کا کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی میری مدد کر دے، کوئی رشتہ دار، کوئی باپ بیٹا بہن، کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں۔ ہر انڈیویجول جس نے جو کیا اس کو وہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ واضح ہے پورے قرآن میں، اور سفارش کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر کر دیا کہ کوئی کسی کی کوئی سفارش چل ہی نہیں سکتی بیسیکلی، اس کے پیچھے بھی کہ بیسیکلی طور پہ سفارش کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی سے، کہ آپ کسی پہ بھی ڈیپینڈ کر سکتے ہو۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہی آگے بڑھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس انداز میں ان سے کویشچن کے انداز میں بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ تم جو پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں فراہم کیا تھا، ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرح سے جو کہتے ہیں نا کویشچن فارم میں ان سے ایک طرح سے کسی کی انسلٹ جیسے کی جائے، کہ ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا کہ میرا دوست ہے، وہ ہمیشہ میری مدد کرے گا، اور لوگوں نے اس کو بولا وہ بڑا دغا باز ہے، تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ وہ سنتا ہی نہیں تھا، کہتا نہیں وہ میرا دوست ہے، جب بھی میری ضرورت پڑی تو میری مدد کرے گا۔ تو ایک دن
جب اس کو واقعی مدد کی ضرورت پڑی اور اس کی مدد نہیں کی اس نے، تو لوگوں نے کیا اس کو کیسے بات کریں گے؟ وہ اسی طرح کریں گے نا، کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہاری سفارشی نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کو ایسے ہی بولیں گے نا کہ ہم تمہارے ساتھ، وہ تمہارا دوست کدھر گیا؟ ایسے ہی بولتے ہیں دنیا میں کبھی کبھار. وہ جس کی تم بڑی باتیں کرتے تھے، کہاں گیا وہ تمہارا دوست؟ ایک طرح سے اس کو انسلٹنگ تھوڑا سا وے میں، اور اس کو تھوڑا سا دنیا میں تو چلو انسان ریپیئر کر لیتا ہے چیزیں، بار بار اس کو سیٹ کر لیتا ہے، فکس کر لیتا ہے. دنیا میں تو چلو ٹھیک ہے، اس کو ایک طرح سے اس کو سبق سکھانے کے لیے لوگ بولیں گے دیکھا تم بتایا تھا نا تو وہ غلط بن رہا ہے، تو تم اس کا پیچھا چھوڑ دو، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بہت دیر ہو چکی ہوگی یہاں پہ ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم دنیا میں ہم دنیا میں کس بندے کو سبق سکھا رہے تھے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت موقع دیتے ہیں. آنیسٹلی اب اپنی لائف پہ غور کر کے دیکھنا، کبھی ہمیں میسج بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، بعض کو ہمارے پاس کچھ ہمارے پاس کوئی مصیبتیں بھی آتی ہیں، وہ صرف اس لیے آتی ہیں کہ ہم اٹھ کے بیٹھیں، ہم غور و فکر کریں، ہم ذرا توجہ دیں. جب ہمارے مصیبت آتی ہے ہم اللہ کو پکارتے ہیں دل و جان سے، جب اللہ تعالیٰ ہماری وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں، پھر ہم وہی عدل برشے برے کاموں میں پھنس جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتی ہیں چیزیں؟ یہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہیں. جیسے استاد اگر کسی اسٹوڈنٹ کو پنش کرتا ہے تو اس کو سبق سکھانے کے لیے کرتا ہے. تو یہ سارے دنیا میں سلسلے جو چل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. تو قیامت کے دن تو اس وقت تو خیر بہت دیر ہو چکی ہوگی. آنیسٹلی جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا تھا، کہاں ہیں وہ جو لوگ جو تم شریک ٹھہرایا تھا؟ تم بڑی باتیں کرتے تھے، بڑے کانفیڈنس سے بولتے تھے، تم دعویٰ کرتے تھے بڑا کہ تمہاری مدد کریں گے بڑے سالڈ طریقے سے. یہ میں نے تقریباً ہر مذہب میں یہ بات دیکھی ہے، جس کو جو شریک ٹھہراتے ہیں بڑے دعوے سے بولتے ہیں، او ہو یو نو آئی مین بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. تو اس دن کسی بھی مذہب کو لے لیں، ہر شخص سے یہ پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جو تم بڑے دعوے سے بولتے ہیں اسٹرانگ، کہ میں تو بھائی میں فلانا جو ہے وہ میں تو اس کو مانتا ہوں اور وہ اللہ کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے، اور دیکھنا وہ کیسے، کہاں ہے وہ، اس کے ساتھ کوئی نہیں. پھر اللہ کہتے ہیں تمہارے تمام بندھن ٹوٹ چکے ہیں ان سے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا. وہ جن کو وہ زیادہ تر کیسز میں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے، کوئی پیغمبر تھا، کوئی نبی تھا، جو کہ آلریڈی ان کی تو بخشش ہوئی تھی، اور وہ بیچارے دنیا میں آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، اللہ کا پیغام انہیں دے دیا اور اپنا کام کر کے وہ چلے بھی گئے. اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں، وہ تو ابھی بھی اللہ کی جنت میں ہیں، اور جب قیامت تک وہ وہیں رہیں گے. اس کے بعد پھر قیامت میں پھر آئیں گے اور ان کو ایز اے وٹنس بلایا جائے گا، اور پھر واپس وہ اللہ کے پاس ہی وہیں پہ رہیں گے. تو لیکن وہ بھی ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان لوگوں سے، وہ تو جانتے تک نہیں ہیں. جو اللہ کے رسول پیغمبر جو بھی نیک لوگ تھے جا چکے ہیں دنیا سے، ان کو پتہ بھی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور انسان جو ہے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ڈائریکٹ آؤ، تم کیوں دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ یہ فلانا میری مدد کر دے گا، وہ مدد کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یو alone we worship, you alone we ask for help. سورہ 2 میں آتا ہے کہ پیرافریزنگ کر رہا ہوں کہ جب میرے بندے میرے بارے پوچھتے ہیں تو میں تو ان کے بہت قریب ہوں. جب میرے سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا سنتا ہوں. تو ان کو بھی چاہیے کہ میں رفلی اس کی پیرافریزنگ کریں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، ان کا شکر ادا کریں، تاکہ ہم ہدایت پائیں، ہدایت یافتہ ہوں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے جب مجھے پکارتے تو میں ان کی دعا سنتا ہوں. when they pray to me, I listen to them. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو پھر ایسا کیوں کہ ہم دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ قرآن کی بات ہے نا، قرآن کی آیت ہے. تو ہم کیسے کسی اور ہم ڈائریکٹ اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ خالص اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ خالص اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ ایاک نعبد، تو کیا ہے ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو کسی اور کے پاس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فرسٹ آف آل جب ہماری نیت اللہ سے کنیکٹ ہوگی تو انشاءاللہ پھر وہ ہوگا. پھر یہاں پہ آتا ہے گریٹنیس آف گاڈ. God is the one who caused the grains and the seeds to crack and germinate. He produces the living from the dead and the dead from the living. Such is God. How could you deviate? اللہ کی عظمت. اللہ وہ ہے جو دانوں
اور بیجوں میں درار ڈالتا ہے اور اگاتا ہے. وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے. ایسا ہی ہے اللہ، کیسے تم انحراف کر سکتے ہو. ابھی دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی آیتوں سے پیغمبروں کی بات کی اور کیسے سٹوری چل رہی ہے آگے 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 آگے. آل آف سڈن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم جب پہلے قرآن پڑھتے تھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک دم ٹاپک کو کیوں چینج کر دیتے ہیں. بات کہیں اور ہوگی پھر، لیکن ماشاءاللہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ان سب باتوں کو، جیسے کسی کو آپ قائل کر رہے ہوں کسی معاملے میں، تو آپ کوئی اگزامپل لے کے آؤ گے، اور جب اگزامپل پیش کرو گے اس کو، پھر اس ایگزامپل سے کنیکٹڈ سم تھنگ اور بات کرو گے، پھر ایک دم سے آپ ٹاپک چینج کرو گے، لیکن بات جو آپ نے اس کو قائل کرنی تھی اس سے کنیکٹڈ ہی ہوگی. آپ کی اور چیز لے آؤ گے، پھر کوئی اور چیز لے آؤ گے، کوئی ثبوت لے آؤ گے اس بندے کو قائل کرنے کے لیے، کسی چیز کے بارے میں اس نے قائل کرنا تھا آپ نے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائل کس لیے کر رہے ہیں کہ خالص اللہ کی عبادت، ان کی عظمت، ان کی اطاعت، ان کی حاکمیت، ان کا کنٹرول، ہر چیز صرف انہی کا نام، صرف انہی کی عظمت، صرف انہی کی بڑائی، یہ سارا جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے گرد چل رہا ہے سارا کچھ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبروں کی مثالیں دے رہے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں کی مثالیں دے رہے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی جو کیا عظمت ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ جو دانے ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، اس میں درار ڈال کے اگاتے ہیں. زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے. جب یہ پہلے تو دیکھ لیں، زندہ کو مردہ سے پیدا کرنا. اب یہ بیج ہوتے ہیں جو پھلوں کے، ہر چیز کے پیل، جب یہ آپ لیتے ہیں اس کو ڈرائی کر کے بیگ میں رکھ دیتے ہیں اور کئی عرصے پڑے بھی رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس کو نکال کے مٹی میں دباتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں تو کیسے وہ کریک ہوتا ہے، اس میں سے درار آتی ہے، اور کیسے وہ اس میں سے پتے دو نکلتے ہیں جو اوپر کی طرف جاتے ہیں اور جو جڑ ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے. اس کو کیسے پتہ ہے کہ گریوٹی اس کے اندر، مطلب اتنے سے بیج کے اندر وہ چیز ہے کہ اس کو پتہ ہے اس نے جڑ نے نیچے جانا ہے اور پتے نے اوپر آنا ہے. کبھی ایسا الٹا ہو جائے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پتا تو اس کو تو سورج کی روشنی چاہیے. وہ بیج مردہ تھا، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی. اب جیسے کوئی بھی سیل ہوتا ہے باڈی کے اندر، وہ زندہ ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر، اور وہ حرکت اور وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے ہر جسم کا سیل. سبحان اللہ کہ انسان کے جسم کے اندر کتنے ٹریلین سیلز ہوں گے، ہر ڈفرینٹ طرح کا سیل. کڈنی میں چلے آئیں، بونز کے ڈفرینٹ سیل، آپ کے مسلس کے ڈفرینٹ سیل، مسلس میں بھی ہارٹ جو مسل ہے اس کے ڈفرینٹ ٹیکسچر ہے، آپ کے دماغ کے ڈفرینٹ سیلز، بال، یہ پوری جسم لے لیں، اسٹمک کے سیلز ڈفرینٹ، اپنے لیور، ہر چیز کے، ہر سیل کو دو بیسک چیزیں بیسکلی چاہیے، آکسیجن اینڈ فوڈ، رائٹ، انرجی، شوگر کہہ لیں اس کو، جو اس کے سروائیول کے لیے جو اس کو چاہیے، آکسیجن اینڈ انرجی اس کو چاہیے. اندازہ لگائیں، سبحان اللہ، اتنے کمپلیکس سسٹم ہے باڈی میں. دنیا میں کتنے ٹریلینز، کتنے جاندار ہیں، جانور لے لیں، کیڑے مکوڑے، پرندے، ہر سیل کو کھانا اور آکسیجن مل رہی ہے. اگر نہ ملے تو وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. بس اندازہ لگائیں کتنا نیٹ ورک ہے باڈی کے اندر. اپنی باڈی پہ بندہ غور کرے، دل سے خون نکلتا ہے اور جاتا ہے لنگس سے ہوتا ہوا، وہاں پہ وہ ایکسچینج ہوتا ہے آکسیجن اور CO2 کا، پھر اس کے بعد وہ جاتا ہے واپس ہارٹ سے ہوتا ہوا پوری باڈی میں. کیسے وہ جو پائپیں ہیں وہ فری ویز کی طرح ڈیوائڈ ہوتی چلی جاتی ہیں اتنی، پھر وہ پوری باڈی میں سے ہوتی بھی آتی ہیں. جب اس بالکل سیل لیول پہ آتی ہے تو وہ وینز اتنی، آرٹریز اتنی پتلی ہو جاتی ہیں، اتنی پتلی کہ سیل جو ہے وہ پائپ دیکھیں اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ سیل لائن میں آ جاتے ہیں. سیل آلریڈی اتنا چھوٹا ہے، لائن میں آ جاتا ہے. اور کیسے ہر ٹیشوز میں وہ آکسیجن اور فوڈ ایکسچینج ہوتا ہے، وہ کیری کرتا ہے اور پھر واپس لنگس کی طرف آتا ہے. آپ کے برین کو دیکھ لو، اگر برین کے کتنے سیکنڈ اس کو آکسیجن کتنے منٹ نہ ملے تو وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. irreversible ڈیمیج. بلڈ بھی اگر آپ غور کرنے بیٹھ جائیں نا، آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن، کہ اس کے آپ کے کتنے الیکٹرولائٹس اور کیا کیا ہارمونز وہ بلڈ کیری کر کے لے جا رہا ہے، کیا کیا بلڈ میں چل رہا ہے. اس کو لے کے اتنی بات لمبی ہو سکتی ہے، اتنی بات کہ اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن اسی پہ ہماری
اپنی باڈی پہ اگر ہم غور کر کے اللہ کی گلوریفائی کرتے رہیں, اللہ کی تعریف کرتے رہیں, تو معاملہ ختم نہ ہو. بہت ہی اتنی گہری بات ہے یہ. صرف بلڈ کو آپ لے لیں, بلڈ کے اندر کیا چیزیں ہیں, کیسے وہ الیکٹرولائٹ, سوڈیم, یہ ساری چیزیں جو بیلنس ہوتی ہیں. اب جیسے اب ایئر کنڈیشن ہوتا ہے, اس کے اندر تھرموسٹیٹ ہوتا ہے, وہ کنٹرول کرتا ہے ٹیمپریچر. آپ نے 75 رکھ دیا, اس کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے, جب ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے, زیادہ گرم لگتا ہے, تو وہ 75 رکھا تھا, 76 ہوتا ہے, تو اے سی کو آن کر دیتا ہے. جب اے سی آن ہوتا ہے تو پھر وہ جب ٹیمپریچر 75 آتا ہے اور 74 ہوتا ہے, تو اس کے اندر سینسر ہوتا ہے, تو پھر اس کو آف کر دیتا ہے. تو اس میں ایک میکینزم لگا ہوا ہے جو مانیٹر کرتا ہے روم ٹیمپریچر, اس کی ونڈو کو, کہ اگر وہ اس سے زیادہ جائے گا, جیسے یہاں پہ آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر جیسے ایک ونڈو لے لیں آپ اے سی کی, تو آپ نے 75 پہ رکھ دیا, ٹھیک ہے, اور تو ادھر بھی اس کا ایک سینسر لگا ہوا ہے جو مانیٹر کر رہا ہے, اور ہائی جب ٹیمپریچر گرمی بڑھتی ہے, جب اس کو لائن کو کراس کرنے لگتا ہے, تو وہ اے سی آن کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آن ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ جب ٹیمپریچر پھر ٹھنڈ ہوتی ہے, تو پھر واپس 75 پہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ٹھنڈ ہوتی ہے, جو 74 تک پہنچتا ہے, تو یہاں پہ جو میکینزم ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہ اس کو مانیٹر کرتا ہے. اب 74 ہو رہا ہے, آپ نے 75 رکھا تھا, تو وہ اس کو آف کر دے گا. تو یہ ایک وہ تھرموسٹیٹ جو کام کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, یہ بڑی چونکانے والی بات ہے. باڈی کے اندر کتنے ہی الیکٹرولائٹس ہیں, اور کتنے ہی اور فنکشن ہیں, بائیکاربز, یہ وہ ایسڈ بیلنس, کتنی چیزیں, ان سب کی ونڈوز ہیں. اگر وہ اس ونڈو سے باہر نکلتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے. اور جیسے بائیکارب لے لیں یا ایسڈ, اس کی, اور اس کو مانیٹر, کوئی سسٹم ہے جو مانیٹر کر رہا ہے. آپ کے باڈی میں سوڈیم کا جو آپ جب بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں, کتنی کتاب کی چیزیں ہوتی ہیں بلڈ ٹیسٹ کی, کریاٹنن لے لیں, وہ جب آپ کیم 7 جو یہ بی ایم پی ہوتا ہے جس میں 7 ایلیمنٹس ہوتے ہیں, کیم 12 لے لیں, یہ اور پتہ نہیں کیا اس وقت میں یاد نہیں آ رہا. لیور کے کتنے فنکشنز ہیں, آن اینڈ آن. آپ اس سب کی ایک وہ, اب آپ نام لکھا ہوگا, آپ کا رزلٹ ہوگا, آگے ونڈو دی ہوگی اس کی ونڈو کے, اس ونڈو کے اندر وہ اس کا ہوگا تو نارمل ہے, اس کے باہر ہوگا تو اب نارمل ہوگا. اور وہ ونڈو کون چیز کنٹرول کر رہا ہے, جس طرح کہ ابھی اے سی کی مثال لی ہے, اس کے اندر سبحان اللہ ایک سسٹم ہے جو مانیٹر کرتا ہے. بعض میں ملٹیپل سسٹم مانیٹر کر رہے ہیں. اگر ایک سسٹم فیل ہو جاتا ہے, جیسے آکسیجن کا جو سسٹم ہے, اس کے اندر آپ کے اندر ایسیڈیٹی ہونا شروع ہوتی ہے اگر آپ سانس کم لے رہے ہیں, تو اس کے ملٹیپل سسٹم جس کو بیلنس کرتے ہیں, صرف ایک ہی نہیں, وہ میٹر سیریس ہے, کیلشیم, یہ وہ بون کے اندر فرام, یہ وہ فلانا, پھر کڈنیز سے سارا جو بلڈ گزرتا ہے وہ سارا اس سے سیپریٹ کر لیتا ہے, پھر وہ اس کو جو چیز ایکسٹرا ہوتی ہے باہر پھینک دیتا ہے. آن اینڈ آن. یہاں پہ اللہ کی عظمت کی بات ہو رہی ہے. مردہ سے زندہ, زندہ سے مردہ, وہ ڈیڈ سے نکالا اور زندہ سے مردہ سے زندہ پیدا کیا, اور زندہ سے مردہ پیدا کرنا وہی جو پودا ہے جو اگا ہے, اس میں سے پھل نکلا ہے. پھل کے اندر آپ نے پھل کھایا, اس کی سیڈ ہے, وہ الائیو تھا نا. یہ پتے درخت جو ہے یہ سب الائیو ہوتے ہیں. اس کے بیج جو نکلے وہ پھر مردہ ہو گئے. وہ زندہ تھا, اس سے مردہ بیج نکلے, مطلب آپ نے اس ڈرائی کر لیے, پھر وہ ڈرائی سے پھر لائف آ گئی. جسٹ امیجن دیٹ. سبحان اللہ. ایسا ہے اللہ, ایسی ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایسے ہیں, مطلب اندازہ لگا اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں باتیں, کہ ہم غور کریں, غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ وہ اتنی عظیم ذات ہے. ابھی یہ بات کر رہے تھے نا کہ اللہ کے حوالے سے آیت لکھ کے لے آتے ہیں, یہ کہتے ہیں, تو بہت سیریس میٹر ہے. اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے, ان کی بڑائی ہے. ہم تو انسان تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے, اور مکھی اگر آپ سے کھانا چورا کے آپ کا بھاگ جائے وہ واپس نہیں لے سکتے. اتنی وہ رب العالمین اتنے عظیم ذات ہیں کہ ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے. دنیا میں آپ دیکھتے ہو کہ کوئی بندہ ذرا ہائی لیول پہ ہوتا ہے, کوئی اتھارٹی ہوتی ہے, ملٹری میں جو کمانڈر ہوتا ہے یا ملک کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے,
کوئی بندہ آ کے ایسی بول بھی دے نا دنیا کے بارے سے، پریزیڈنٹ نے یہ بول دیا، حالت نہ بولا ہو، تو اس کے اوپر سیریس ایکشن لیا جا سکتا ہے. تم نے کیسے کہہ دیا پریزیڈنٹ نے ایسے بولا تھا یا فلاں نے ایسے بولا تھا، کسی ہائر اتھارٹی نے کوئی بات نہیں کی ہو اور آپ نے بول دی کہ فلاں نے کیا، آپ کے اوپر سیریس. جاب پہ آپ دیکھ لیں، اب کمپنی کا جو سی او ہوگا بڑا بندے نے ایسے کہ بول دیا کہ سی او نے بولا کہ یہ کام ایسے ہوگا، اور سی او نے نہ بولا ہو یا کمپنی کے اونر نے نہ بولا ہو، اور آپ نے آ کے بیچ میں، آپ بھی ایک امپلائی تھے، آپ نے دوسرے امپلائی کو بول دیا بھائی کام ایسے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کو بلایا جائے گا آفس میں. تم نے ایسی بات کی کیسے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا. آپ صرف چھوٹے لیول پہ دیکھ لیں، چھوٹے لیول پہ اسکول کالج میں دیکھ لیں، پرنسپل نے بات نہیں کی ہو، ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کو کہہ دے یہ بات ایسے کرنی ہے. کلاس روم میں ہر لیول پہ دیکھیں، جس کو جو اتھارٹی ہے وہ اگر کسی اور نے وہ بات کر دی تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہم بات کر رہے ہیں رب العالمین کی، کچھ ہے ہمیں اندازہ؟ سوچیں. ڈو یو اینی آئیڈیا؟ اینی؟ اللہ کی طرف سے ایسی بات کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا، اللہ تعالیٰ نے ویسے کہا، وہ یہ حدیث میں ایسے، کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے. اینی آئیڈیا؟ اینی آئیڈیا؟ دنیا کے حوالے سے ہم نے ابھی بات کی، جیسے سیریس میٹر، کسی اتھارٹی کے حوالے سے کوئی بات کر دینا، جب تک انہوں نے نہ کہی ہو ہم نے کہہ دیں ہم نے کی. رب العالمین کی بات ہو رہی ہے. ہوش اڑ جانے چاہیے انسان کے، ہوش. ہر بات کہنے سے پہلے 10 مطلب سوچے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا نہیں کہا. اور بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی آیتیں، بہت ساری آیتیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو جتنی سمجھ میں آئے اتنی انسان کو بات کرے، اپنی طرف سے اس کو بڑا کرا کے بات کرنا، یہ ساری چیزیں پھر انسان ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، رب زدنی علما، میرے رب میں اضافہ کر. کہہ رہے فرمایا رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا سیکھنے کے لیے. تو کوئی ہے سیکھنا چاہتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے سنسیئرلی کنیکٹ کریں، یا رب العالمین آپ کی کتاب ہے، رب زدنی علما، مجھے میرے علم میں اضافہ کریں، میں سیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہہ دیا کہ قرآن ایزی ہے، میں نے آپ کی بات پہ سر آنکھوں پہ رکھ لیا آپ کی بات، اور یہ میں لوگ مجھے کوئی بھی کہے گا قرآن یہ ہے فلانا ہے مشکل ہے نا، آپ نے بول دیا میرے لیے. سورہ قمر میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بات کو دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، علم القرآن، اس کی بات فوراً جو سورہ رحمان آتی ہے، ٹیچر آف دا قرآن، سو بات ہی ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائیں گے قرآن، جو اللہ تعالیٰ سے سنسیئر ہوں گے ماشاء اللہ، وہ ہمارے استاد ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں علم القرآن، انہوں نے قرآن سکھایا. تو یہ بہت ہی، وہ ہستی اپنے آپ کے بارے میں بتا رہی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہے. تم سوچو اس سے پہلے، تبھی تو یہ سمجھ میں آتا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا. وہ ہستی اتنی عظیم ہے. ابھی 7 سمندر کی بات کی تھی، ٹائم 2 وہ بھی ختم ہو جائے. سورہ لقمان میں وہ اپنے بیٹے سے لقمان کہتے ہیں کہ آئیڈل ورشپ از اے گروس انجسٹس، کہ شرک کرنا سب سے سنگین ترین ناانصافی ہے. ناانصافی ہے. دنیا میں دیکھ لیں کسی بڑے آدمی کی اس سے بےزتی کرتے تو لوگ کہتے تم نے شرم نہیں آتی، تم نے اس بندے کی بےزتی کر دی، تو پتہ نہیں ہے وہ کون ہے. یا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کریں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو شرک سے سخت ناپسند ہے. ہمیں تو اللہ کی سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے عقیدت ہونی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دل جان سجدے میں گر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع، ہمیں تو اللہ تعالیٰ تو ذرا سا ڈسرسپیکٹ ڈس لائک بھی کرتے، ہلکا سا بھی ناپسند کرتے شرک کو، کہ ہاں مجھے مطلب سپوز کوئی ایک آیت ہوتی قرآن کے اندر، ایک آیت اس میں لکھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سے اچھا نہیں لگتا، بس اتنی سی بات ہوتی، ہم اس کو ہی لے کے ارے ہم رب العالمین کو پسند نہیں ہے، ہم کیوں ایسا کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہ بھی لکھا ہوتا ہے، سپوز کرو شرک کے بارے میں نہ بھی لکھا ہوتا، یہ گناہ نہیں ہے بڑا، ہمیں اپنی طرف سے ایز اے رسپیکٹ لو اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ کوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑتا ہے تو کہتی ہے تم رب العالمین کا مقام تو دیکھو، تم کیسے کسی کو ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہو. اگر ہم نہ بھی منع کیا ہوتا، ہم اپنی طرف سے آتے ہیں، اپنی طرف سے اس بات کو لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم منع نہیں کیا، لیکن ہم کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. یہ ایک ڈگری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا ناپسند کیا ہوتا، تب ہم اس کو لے کے اسٹرکٹلی طور پہ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کو ذرا سی بھی، ہمیں دنیا میں ہوتا ہے نا، جس سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ اس کو ذرا سی بھی چیز ناپسند ہو تو ہم اس سے دور رہتے ہیں، رائٹ. ہمارے بچوں کو فلانی چیز کوئی چیز پسند نہیں ہے، انسان اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کو وہاں پسند نہیں ہے، یا یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ اس کو تھوڑی سی پسند تھی، اس کے لیے وہ گفٹ لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کو ذرا سے بھی ناپسند ہوتا تو ہم سے دور بھاگتے اس سے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے
اللہ تعالیٰ نے بہت ناپسند کیا سختی کے ساتھ، اور اس کی معافی بھی نہیں رکھی اگر موت آ جائے شرک کی حالت میں، اتنا سخت. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. جسٹ امیجن کرے جب وہ ہستی اتنا سیریسلی لے رہی ہے اس بات کو، اتنا سیریسلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے رہے ہیں، اتنا سیریسلی، ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ کچھ سوچا ہے کبھی ہم نے؟ ہمیں تو ہوش اڑ جانا چاہیے. ہم تو ایسے بھاگیں کسی جہاں ذرا سا فیل بھی ہو کہ اس میں شرک کا پہلو ہو سکتا ہے، کسی کا نام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا کوئی بھی ایسا پہلو بھی نظر آئے وہاں سے بھاگیں. ہو سکتا ہے اس میں ہم غلطی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ شرک نہ ہی تھا، لیکن ہم اللہ کی رسپیکٹ میں، اللہ سے محبت میں، میرے رب نے منع فرما دیا ہے، ہم بھاگ رہے ہیں وہ ہماری جو اس چیز میں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے کہ میرا بندہ حالانکہ اس میں شرک نہیں بھی تھا، پھر وہ اتنا بھاگ رہے وہاں سے، مطلب امیجن کریں. پھر 96 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ At the crack of dawn, he causes the morning to emerge. He made the night still, and he rendered the sun and the moon to serve as calculation devices. Such is the design of the Almighty, the Omniscient. پھول پھٹنے کے وقت وہ صبح کا ظہور کرتا ہے. اس نے رات کو ساکت بنایا اور سورج اور چاند کو گنتی کے آلات کے طور پر پیش کیا. ایسا ہی ہے ڈیزائن قادر مطلقہ، ہر چیز کے علم رکھنے والے کا. تو صبح ہوتی ہے، کیسے وہ ایک دھاری سی پھٹتی ہے، لائن سی، جس میں اللہ تعالیٰ دو میں فرماتے ہیں کہ جب وہ پھر رمضان کے حوالے سے کہ جب وہ واضح ہو جائے رات کی تاریکی سے، تو کیسے وہ سورج جب نکلتا ہے. امیجن کریں نوح سے لے کے، موسیٰ سے لے کے اور آدم سے لے کے سورج اور زمین اور چاند کی ان کی جو گردش ہے، کبھی سورج ایک سیکنڈ بھی دیر سے نکلا ہے، ایک سیکنڈ دیر سے ڈھلا ہے. کتنا وہ ہمارے کتنے ہی ایسٹرائڈ جو آسمانوں سے آتے ہیں، بڑے بڑے پتھر وہ زمین سے آ کے ٹکرائیں، کسی کی ٹکرانے سے اس کی زمین کی جو گردش اس میں تھوڑا سا چینج آ سکتا تھا. جیسے کوئی بڑی سی بال گھوم رہی ہو، آپ اس پہ 2-3 پتھر مارے تو پتھر جب ٹکرائے گا تو اس سے اس کی گردش میں تھوڑی سی روٹیشن میں تھوڑا فرق آ سکتا ہے، اس کی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، سو مینی تھنگس کین ہیپن، لیکن وہ سیم ٹائم پہ چلتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے کاؤنٹنگ کے لیے ہمارے لیے رکھا ہے، جس سے ہمیں دن رات کا پتہ چلتا ہے اور مہینوں کا، سال کا پتہ چلتا ہے. ورنہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو سورج کو ساکن کر دیتے، زمین کو اس کے سامنے ساکن رکھ دیتے، اور ہر وقت دن رہتا یا شام جہاں رہتی یا ہر طرف رات رہتی، تو وہ بھی سلسلہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے کچھ بھی کر سکتے تھے کسی طرح بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے چاند جو ہے وہ ایک سرٹن سپیڈ سے زمین کے گرد چلتا ہے. ہمیں تو جب رمضان آتا ہے اس میں ہم پھنس جاتے ہیں کہ پہلا روزہ کب سٹارٹ ہونا ہے اور آخری کب ہے، اور ایکچولی تو چاند کی پوزیشن اینی ٹائم آپ دیکھ سکتے ہو. آج ہم تو سائنس کے دور میں رہتے ہیں، اینی ٹائم کہاں پہ چاند ہوگا، آج سے 20 سال بعد چاند کے کہاں پہ کس دن کدھر ہوگا، وہ سب کیلکولیٹڈ ہے. کوئی چاند آگے پیچھے اس کی سپیڈ کم یا تیز نہیں ہوتی کہ کبھی یہ ہو جائے گا کبھی وہ ہو جائے گا، وہ ہر چیز اس کی کیلکولیٹڈ ہے. اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں چلتا رمضان کب آئے گا کب جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تو سب چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی ہیں. 97 ہے He is the one who made the stars to guide you during the darkness on land and on sea. We thus clarify the revelations for the people who know. اور وہی ہے جس نے تاریکی میں، خشکی اور سمندر میں تمہاری رہنمائی کے لیے ستارے بنائے. اس طرح ہم آیات کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. تاریکی اور خشکی اور سمندر میں جو ستارے ہیں، پرانے زمانے میں لوگ ان کو دیکھ کے ٹریول کرتے تھے. اس وقت زمانے میں تو لوگ قافلوں کی حالت میں اور لمبا کئی مہینے سفر کرنا، اور ان کو آسمان کے اوپر دیکھتے تھے. ان کو پتہ تھا، اس وقت ان کے پاس وہ نالج تھا. ہمیں تو آج کل چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو آج کل تو لیٹسٹ دور میں GPS اور یہ ساری چیزیں ہیں،
تو وہ دیکھتے تھے فلانا اسٹار کدھر ہے اور کس طرح پہ، تو یہ اس سے مت ہم نے جانا تھا، تو اس طرح کیلکولیٹ کرتے تھے. اور جو سمندر میں بھی لوگ ہوتے تھے ان کے لیے، سو اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری اس کے لیے اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں. وہ کہتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو کائنات ہیں، سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، امین سبحان اللہ، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ چیزیں مشکل بالکل بھی نہیں ان کے لیے. اس کے بعد اس میں یہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی گیلیکسیز ہیں ہمارے ارد گرد، جو مطلب یہ ہماری جیسے ملکی وے، اس کے باہر جتنی بھی جو گیلیکسیز ہیں اور تھرو آؤٹ ٹریلینز جو کہہ لیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں بنائی تھی. ٹھیک ہے، ایک دن میں. اور جو زمین جو ہے ہماری زمین، یہ 4 دن میں پیدا کی ہے. تو اس طرح اللہ یارڈ اسٹیک کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم اتنی گیلیکسی جتنا کچھ دیکھتے ہیں، ہماری زمین بنانے میں اسے 4 گنا زیادہ ٹائم ملا، 4 ٹائمز زیادہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری زمین کی جو اتنی کیلکولیشن، آکسیجن، یہ وہ انسان کی لائف، یہ ہر چیز کو کیلکولیٹ کرنے میں دو اللہ تعالیٰ کے لیے کن فیکون کہنا تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار، ان کی بڑائی، ان کی عظمت کو دیکھ سکیں کہ ہم اتنی بڑی بڑی گیلیکسیز جو دیکھتے ہیں اور اتنا سامان ہمارے لیے جو ہمارے دماغ کو نم کر دیتا ہے کہ ہماری جو ملکی وے گیلیکسی ہے، اس کے اندر 300 بلین صرف سٹارز ہیں. 300 بلین اندازہ لگائیں، صرف سٹارز ہیں ہماری ملکی وے گیلیکسی کے اندر. کچھ ہمیں اندازہ ہے اس بات کا؟ سبحان اللہ. اور کتنی آگے کتنی گیلیکسیز کیا کیا نہیں دنیا میں. لیکن دنیا یہ ہماری زمین جو ہے اس کی 4 ٹائمز مور. اس میں ایک بات غور کرنے کی ہے، آپ لوگوں کے لیے جو علم جو جانتے ہیں، یہ ذرا بات غور کرنے کی ہے. اس میں لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، یہ ذرا ورڈ رکھیے گا یاد میں. پھر اگلا ہے 98. He initiated you from one person and decided your path as well as your final destiny. We thus clarify the revelations for the people who understand. اس نے ایک شخص سے تمہاری ابتدا کی اور تمہارے راستے کے ساتھ ساتھ تمہاری آخری منزل کا تعین کیا. اس طرح ہم آیات کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. اب یہ آ گیا سمجھنا، یہ دوسرا اس کا پارٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے پیدا کیا ہے، آدم سے چلے ہیں، اس دنیا میں بھی آدم سے ہماری آگے پوری نسل چلی ہے. تو ابتدا کی ساتھ ہماری اور تمہارے راستے کے ساتھ ساتھ ہماری آخری منزل کی جو اللہ تعالیٰ نے تعین کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعین کیا ہمارا راستہ اس دنیا میں اور آخری منزل کا. اس کو کئی لیول سے میرا خیال سوچ سکتے ہیں. راستہ خالص اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے چنا تھا. ہم جو ہیں اس سے ہم دوسرے رستوں پر چڑھ پاتے ہیں. یہ بھی اس کے حوالے سے بات ہو رہی. اور آخری منزل بھی جو ہماری ہے اللہ کے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے. وہیں سے آئے تھے وہیں واپس جانا. یہ دنیا کا ایک راستہ، ایک سفر ہے جو ہم جس پہ ہم آئے ہیں. تو کئی حوالے سے اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، لیکن تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے اس کے ایگزیکٹ بارے میں اتنا نہیں پتہ. تو وی ول لیو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کا راستہ اور ہماری آخری منزل کا تعین کیا. اس طرح اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. اب یہ جو بات ہے نا، ابھی ہم نے کہا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، یہ ہوگی بات. اور یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو ہو گئے، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. آگے چلتے ہیں. 99. He is the one who sends down from the sky water whereby he produces all kind of plants. He produces from the green material multitude of complex grains, palm trees with hanging clusters, and gardens of grapes, olives, and pomegranate. Fruits that are similar yet dissimilar. Note their fruits as they grow and ripen. These are signs for the people who believe. وہی ہے جو انسان جو آسمان سے پانی برساتا ہے، جس کے ذریعے ہم ہر قسم کے پودے اگاتے ہیں. ہم سبز مادے سے کثرت سے پیچیدہ اناج، کھجور کے درخت، لٹکتے کھجوروں کے ساتھ انگور، زیتون اور اناج
اور انار کے باغات پیدا کرتے ہیں. پھل جو ملتے جلتے ہیں پھر بھی مختلف ہیں. ان کے پھلوں کو نوٹ کرو جب وہ بڑھتے ہیں اور پکتے ہیں. یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہاں پہ آ گیا ایمان کا ورڈ. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی پھینکتے ہیں بارش کے ذریعے. کبھی ہم نے غور کیا اس کے بارے میں؟ بارش بہت ہی کمپلیکس مرحلہ ہے. یہ سسٹم ہے بارش کا ہونا. اس کے بیچ میں کئی لنکس ہے, ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتا ہے. ان میں سے ایک لنک بھی نکل جائے تو بارش نہیں ہوگی. سمندر سے جیسے سورج کی روشنی سے, گرمی سے وہ جو ایوپریٹ ہوتا ہے پانی, اگر پانی کے ساتھ سمندر میں کتنا سالٹ ہوتا ہے, اگر سالٹ بھی اوپر چلا جائے پانی کے ساتھ جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس کو, وہ صرف پانی اوپر جاتا ہے. سالٹ بھی اگر جاتا ہے پھر وہی نمک والی بارش ہوتی ہے, ہم پھر کچھ اگا نہیں پاتے, نہ ہی اس کو پی پاتے, پانی کو یوز کر سکتے کسی مقصد میں. سمندر کا پانی تھا وہ, لیکن کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف پانی اوپر جاتا ہے ایز اے بھاپ بن کے ایوپریٹ ہو کے, پھر وہ جو اوپر بادلوں میں جب مل جاتا ہے تو پھر کیسے اگر ہوا ان کو پش نہ کرتی, وہ اس کے اندر سرٹن جو اس کی ڈینسٹی ہے بادلوں کی, جو جب وہ ایوپریٹ ہو جاتا ہے تو اس کی کہ وہ ایک سرٹن ہائٹ تک پہنچتا ہے. اگر اس کی وہ ڈینسٹی بہت لائٹ ہوتی تو وہ بہت ہی اوپر نکل جاتا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک سرٹن ہائٹ پہ پہنچ کے بادل رک جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں. اور پھر کیسے وہ وہیں پہ بارش نہیں کرتا, اس کو سرٹن جگہ پہنچنا ہوتا ہے. کیسے ہوائیں اس کو لے کے جاتی ہیں, پھر کیسے جہاں بارش کرنی ہوتی ہے وہاں پہ کیسے وہ سیڈنگ کا افیکٹ شروع ہوتا ہے, اور کیسے اتنا ٹنوں کے حساب سے پانی بادلوں میں ہوتا تو سارے اکٹھے گر جاتا, زمین پہ طوفان آ جاتا. کیسے اللہ تعالیٰ سے شاور نہیں کھولتے, ایک مسلسل مقدار میں آہستہ آہستہ گرتا رہتا ہے, آہستہ آہستہ گرتا رہتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ پہ ہفتوں بار بارش ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ ایک مقدار میں پانی گرتا رہتا. پہاڑوں پہ زیادہ تر پہاڑوں پہ جا کے بارش ہوتی ہے, پھر وہاں پہ وہ برف جم جاتی ہے جو پوری سردی جمی رہتی ہے, پھر وہ گرمیوں میں ایسا پانی نکلتا رہتا ہے ایک آبشار کی طرح, پھر ندیوں میں جا کے کھیتوں میں جا کے وہی پانی ہم یوز کرتے ہیں. یہ سارا سسٹم پہ خود بہت بن گیا. سبحان اللہ. اسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ طرح کے فروٹ اگاتے ہیں. انار دیکھ لیں آپ, کھولو کیسے اس کے اندر دانے, ہر دانے کو کیسے خوراک ملتی ہے, کیسے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہ سیڈ کا جو بیج ہوتا ہے اس کا بتایا, کیسے وہ بیج نکلتا ہے, کیسے وہ پودا اوپر جاتا ہے, کیسے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر وہ تنا اسٹرانگ ہوتا ہے, پھر وہ بڑا بڑھتے درخت کی شکل میں آ جاتا ہے اور پیڑ کی شکل میں آ جاتا ہے. تو کیسے وہ اس کے اندر جس چیز کا پودا تھا اسی کا وہ پھل نکلے گا. اور کئی پھل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن فرق ہوتا ہے, کلر مختلف ہوتا ہے, ان کے ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بہت سارے پھل ایک نسل کے ہوتے ہیں, ان کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے. سیب لے لیں, ڈفرینٹ نسل کے سیب ہیں لیکن ان کے ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہیں. آپ ناشپاتی دیکھ لیں, اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ کیسا ڈفرینٹ ہے, اس کا ٹیسٹ کیسا ڈفرینٹ ہے. آم, کیلے, امرود کا ٹیکسچر کیسا ڈفرینٹ ہے. آن اینڈ آن. کتنے پھل ہیں. اور بہت سارے پھل ہم نے دیکھی, لیچی, اس کا کیا یونیک ٹیکسچر ہوتا ہے. آن اینڈ آن. پھر سبزیوں میں کتنی سبزیاں ہیں اور ایک کا ڈفرینٹ ٹیکسچر ہے, ڈفرینٹ اس کا فلیور ہے. اور دالوں میں دیکھ لیں کیا نہیں ہے, سب زمین سے نکلا ہے. وہی پانی, وہی مٹی, وہی سورج, وہ ہر ایک ڈفرینٹ ہے. اسی سے مرچیں اگ رہی ہیں, اسی سے میٹھی چیزیں اگ رہی ہیں. اب یہ سارے ڈفرینٹ فلیورز جو اگتے ہیں ان کا مل کے مسالے کتنے رنگ کے مسالے ہیں, پیاز, ٹماٹر, یہ سب چیزیں کیسے اب اس سے لذیذ چیزیں بناتے ہیں. اگر یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ سے اتنی چیزیں بنائی ہیں اچھے مزے کی, اگر ہماری زبان کے اوپر وہ ٹیسٹ بڈ نہ ہوتے, ہم ان کو ٹیسٹ ہی نہیں کر پاتے. آپ نے کووڈ-19 کے دوران سنا ہوگا کہ زنک کی کمی کی وجہ سے اور اس کے دوران بہت سارے لوگوں کو ان کی زبان پہ ٹیسٹ آنے بند ہو گئے تھے. تو امیجن وہ شخص جب کچھ کھائے گا اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا. جیسے ہم ببل گم کھاتے ہیں نا, کچھ منٹ کے بعد وہ بالکل ایسی ہوتی ہے, بالکل پھیکی, اس میں کچھ نہیں ہوتا. وہ والی کیفیت ہوگی. آپ نے مزیدار بریانی کی پلیٹ چمچہ منہ میں ڈالا ہے اور کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا, جیسے امیجن, وہ لطف ہی نہیں آئے گا ہمیں. حالانکہ وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, ہم اسمیل کر سکتے ہیں اس کو, لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا. اور ابھی دیکھا ہوگا آپ نے, جو اسمیل بعض کا آپ کا ناک بند ہے, اسمیل نہیں آئی, لیکن آپ بریانی کھا رہے ہو, آپ کو اسمیل نہیں ہے, آپ کا کئی جو آپ نے انجوائے کرنا تھا وہ انجوائمنٹ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ نے وہ بریانی کی اسمیل ہی نہیں کر پائے, یا کوئی بھی اچھا کھانا تھا جس کی آپ اسمیل ہی نہیں کر پائے.
کوئی پلاؤ کھا رہے تھے، کوئی باربیکیو، کسی کی اسمیل نہیں کر پائے، یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہوتی ہیں. شکر اللہ، یہ نہیں کہ بس سامنے کھانا ہے اور دردہ کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ گیا، اور اس میں غور کرنا کہ اس میں بھی رب نے میرے لیے مجھے عطا کیا ہے، میں اس کو انجوائے کر سکتا ہوں. کبھی آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھیے گا، بعض پیشنٹ کے کھانے نہیں کھاتے، اب ان کے منہ میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو ان کے پیٹ میں ایک نالی لگا دیتے ہیں پائپ کے ذریعے، اور وہ جو ہے نا وہ بیگ ہوتا ہے، اس کے اندر آلریڈی سب مکس ہوتا ہے، وہ پیٹ میں ڈائریکٹ جا رہا ہے، اس کو خون خوراک مل رہی ہے. لیکن امیجن کریں اگر ہمارے پاس ٹیسٹ کے وہ فلیورز نہ ہوتے، ہم تو کبھی کسی دعوت میں نہیں جاتے. دعوت میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ کھانا لذیذ کھانے ملیں گے. جب کھانے کا وہ فلیور ہی ختم ہو جاتا، پھر کھانا صرف ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ صرف ہمارے انرجی چاہیے، جیسے سانس لیتا ہے انسان، ہمیں اس میں انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا. جیسے سانس لینے کو ہم کو خاص انجوائے نہیں کرتے نا، ہم سانس سے چل رہا ہے ٹھیک ہے، ہم بالکل، حالانکہ اس کے بھی ہے، اس کے خیر اس کی سانس کے پیچھے بھی بڑی شکر گزاری ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی، اب گنتے چلے جاؤ گے ختم نہیں ہوں گے. وہ ایک علیحدہ سلسلہ. اس کے سانس کے بھی اندر بھی وہ اچھی اچھی اسمیلز ہیں، گلاب کے پھول، یہ پرفیوم وغیرہ، وہ علیحدہ ٹاپک ہے. اگر یہ ہماری زبان پر ٹیسٹ پر نہ ہوتے تو امیجن کریں ہمیں کوئی کھانا مزے کا نہیں لگتا. جیسے امیجن ہم چائے بھی پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اس کا ایک عجیب اس کا ٹیسٹ، سویٹنیس، ہر چیز کو ہم سوڈا پیتے ہیں، ہر چیز، کوئی جوس ہے اس کو بھی ہم انجوائے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، امیجن کریں. تو یہاں پہ 3 جو چیزیں میں نے آپ کو نوٹ کروائی تھیں یہاں پہ 97 میں، وہ جو جانتے ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں، اور یہ جو ایمان لاتے ہیں لوگوں کی نشانی. اب ان کا رفلی ماشاءاللہ میں کروں گا کہ ان کو جیسے کہ مے گاڈ فورگیو می اف آئی ایم رانگ آن دس، لیکن یہ 3 سٹیپس بتائے گئے یہاں پہ. پہلے انسان کے پاس کوئی سی چیز کی انفارمیشن ملتی ہے، اس کو نالج ہو جاتا ہے کہ آئی نو دیٹ، میں جانتا ہوں. سپوز کوئی مشینری ہے، وہ مطلب کوئی چیز بناتی ہے، مطلب کپڑے سیتی ہے، آپ کو کبھی اس کا پتہ نہیں ہے. کوئی بندہ آپ کو بولے یار یہ مشین ہے کپڑے سیتی ہے، آپ کو پتہ نہیں وہ کیسے چلتی ہے، اس کا آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے. آپ یہ بول سکتے ہو کہ ہاں مجھے پتہ ہے، آئی نو دیٹ یہ سیتی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے. یہ پہلا سٹیپ ہو گیا، نالج ملنا، جاننا. جیسے قرآن ہمیں ملا ہے، ہم یہ جانتے ہیں ٹھیک ہے، یہ قرآن میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو سمجھنا. یہ پھر اس سے ہائی ڈگری آتی ہے کہ سمجھنا. کتنی بار ہوتا تھا ہم اسکول میں فزکس میتھ وغیرہ کے فارمولے ہوتے تھے، ہمیں فارمولہ پتہ ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا، تو ہم ٹیچر سے بولتے تھے کہ یہ مجھے سمجھا دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. وہ پھر ہمیں لکھ کے طریقے سے سمجھاتے تھے، پھر ہمیں سمجھ آ جاتا تھا کیسے کام کرتا ہے. تو یہ ہوگی 2nd ڈگری، معلوم ہو جانا، پھر سمجھنا، پھر سمجھنا. جب سمجھ جانا پھر آتا ہے بلیو. ہم لوگ تو ایسے ہی بول دیتے ہیں نا مجھے، میں ایمان لایا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ایمان لانا ہے کیا، ہم تو غور بھی نہیں کیا. یہ تو میسیج ہے، ہمیں معلوم ہے اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیا ہم نے اس کو سمجھا؟ ہم تو ایسے بولتے ہیں ہاں میں ایمان لایا اللہ پہ آخرت میں، پتہ ہی نہیں جس بات کا. وہ نالج پہ جب تک ہم غور فکر نہیں کریں گے، وہی بتائیں رب زدنی علما وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. علم القرآن، یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے عالم ہے، ہمارے کو. تو ہمیں معلوم ہے اللہ کی کتاب ہے، علم ہے، اس کو سمجھنا ہے. سمجھنا کیسے؟ اللہ سے کنیکٹ کر کے. پھر سمجھ آتی ہے، پھر وہ جو بلیو کے اندر بندہ گھستے ہیں نا، پہلے تو بندہ سبمٹ کرتا ہے، فرما برداری میں آتا ہے، آئی سبمٹ ٹو گاڈ. وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کہتے ہیں نا کہ جب وہ عرب بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور سمتھنگ لائک دیٹ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں رکو. وہ فنی ٹک ٹاک ہے، رکو کہتا ہے رکو ٹھہرو. جو بڑا وائرل سا ہوا تھا، کوئی بھی بندہ جلد بازی کرتا ہے نا، رکو ٹھہرو، ابھی تم ایمان نہیں لائے، ابھی تو ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، ابھی تم مسلمان ہو. مسلم ہونا سبمٹ، ابھی تو تم مسلم ہوئے، سبمٹ ہوا، ابھی تو ایمان، ابھی تو تمہیں اس پہ کام کرنا ہے. ایون ابراہیم کو دیکھ لیں، وہ اتنی مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کریں گے مجھے بتائیں کہ آپ مردہ کو زندہ کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیا یقین نہیں رکھتے؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے ہے، میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں، میں دل کو اپنے قائل کرنے کے لیے، وہ ہائر لیول ڈگریز میں جا رہے ہیں، لگے ہوئے اس معاملے میں، اپنے آپ کو فردر قائل کر رہے ہیں کہ یہ بلیو تو ایک ایسے پودا ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک بلیو کو ایک ورڈ نہیں ہے کہ اس کی ڈگریز ہے، آہستہ آہستہ جیسے گرو ہوتا ہے آپ کی بلیو بڑھتی چلی جاتی ہے.
آپ کو کوئی آ کے بول دے کہ بھائی فلانی جگہ پہ ایک بہت بڑا اچھا ویکیشن اسپاٹ ہے، آپ کو کسی نے بول دیا، آپ کو انفارمیشن ملی، آپ کو جس نے انفارمیشن دی وہ آپ نے وہ ایکسیپٹ کر لیا، ابھی آپ کو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ باقی ایسا ہے، آپ نے آن لائن جا کے دیکھا واقعی وہ جگہ ہے، اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جگہ اچھی بھی ہے کہ نہیں، اس بندے نے بتایا تھا کہ وہ بڑا اچھا ہے، ویکیشن ایریا ہے، اسپاٹ ہے، وہاں جاؤ بڑا مزہ آئے گا، آپ نے پہلے ایکسیپٹ کی، پھر آپ نے دیکھا، پھر آپ نے اس کی ریویو چیک کیے، ہر کوئی اس کے بارے میں اچھا بول رہا ہے، تھاؤزنڈز آف ریویوز ہیں، سب 5 اسٹار کہہ رہے ہیں، بڑی اچھی جگہ نا، اب آپ کا وہ بلیو بڑھتا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بندے نہیں بولا تھا، وہ جگہ وہاں پہ ہے بھی اور لوگوں نے ریویو دیا، اب میرا بلیو کافی اسٹرانگ ہو گیا اس معاملے کو لے کے، پھر آپ وہاں جاتے ہو، آپ جا کے دیکھ کے آتے ہو اپنی آنکھوں سے اور انجوائے کرتے ہو، اب آپ بلیو کے دائرے سے بھی نکل گئے، آپ اس سے بھی ہائر ڈگری میں چلے گئے، یقین کے، لائک آئی نو دیٹس اے ہائر ڈگری، ہائیسٹ پرابل ڈگری، جب آپ نو دیٹ، آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اسٹیپس دیکھیں، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں ایمان لایا ہوں، پھر ایمان گرو ہوتا ہے، پھر وہ جا کے ہٹ کرتا ہے سرٹنٹی، قرآن میں اللہ تعالیٰ سرٹنٹی کے حوالے سے بہت جگہ بات کرتے ہیں، دوز ہو آر سرٹن، اللہ تعالیٰ تو ان کو مرکل دکھاتے رہتے ہیں، وہ دے ہیو ریچ دا میکسیمم لمٹ آف سرٹنٹی، وہ ہائیسٹ لیول پہ پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد ان کو اور بلیو، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کو دیکھ لیا ہے دل کی آنکھوں سے، وہ ایسے یقین کی حد تک پہنچ چکے ہیں، جیسے کہ وہ بندہ جب ویکیشن سے کر کے واپس آ جائے گا، اب اس سے کوئی بندہ پوچھے گا تم واقعی بلیو کرتے ہو کہ وہاں پہ ویکیشن اسپاٹ ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، وہ بولے گا یقین، بلیو، ارے مجھے پتہ ہے میں گیا تھا وہاں، وہ پھر بلیو کے دائرے سے نکل چکا ہے، وہ آگے بڑھ گیا، تو یہ چیزیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ میں انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہاں تک پہنچو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم اور کچھ قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم نے ان کو بلیس کیا تھا، ان پہ رحمت نازل کی تھی، اویئرنیس آف ہیئر آفٹر، کہ آخرت کے بارے میں ان کو اویئر کرنا، وہ اویئر ہو چکے تھے، جو کہ موت کے بعد آتی ہے، ایسی آیت ملتی ہے کہ لوگ کہیں گے جو اللہ کے نافرمان تھے، قیامت کے دن وہ کہیں گے ناؤ دیٹ وی ہیو دا سرٹنٹی کیم ٹو اس وی وانٹ ٹو گو بیک ٹو ارتھ، کہ اب ہمارے پاس وہ یقین کی کیفیت آ چکی ہے، وہ انہوں نے دیکھ لیا قیامت کو، تو وہ یقین کی کیفیت میں آ چکی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ یقین کی کیفیت حاصل کرنا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مدد سے، وہ سرٹنٹی جو قیامت کے دن آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ آج لے سکتے ہو اللہ کی مدد سے، کس کے ذریعے؟ گلوریس قرآن، اللہ کی کتاب، 7 سمندر ٹائمز 2 اوشن انک بن جائے وہ بھی اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے، وہ آپ آج لے سکتے ہو، آج، جو کہ ایک بندے کو موت کے وقت یا قیامت کے دن جو سرٹنٹی آتی ہے وہ آج، جیسے فرعون بھی تھا، ہر چیز ٹھکراتا گیا، جب آخر میں جو پانی اس کے اوپر آنے لگا تو پھر لگا معافی مانگنے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اٹس ٹو لیٹ، اب تو وہ سرٹنٹی، جب فرشتے آ جاتے ہیں موت کے فرشتے، تو پھر وہ سرٹنٹی ہو جاتی ہے، پھر آپ دوسری دنیا آلریڈی دیکھ لیتے ہو، آپ غیب کو نہ دیکھے ہوئے دنیا میں قرآن کی آنکھوں سے، قرآن ایک ایسا لینس ہے، اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے فالو کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کو، آپ اس کو لینس سے دیکھ سکتے ہو، آخرت آپ لینس سے دیکھ سکتے ہو، فرشتے، جنت، دوزخ، یہ ساری چیزیں، یہ بہت عظیم کتاب ہے، وہ کہتے ہیں نا شیبا کی سٹوری، سورۃ 29 ہے کہ جو چونٹی، جو اس کی آیت کا نام ہے، جب وہ کہتا ہے کہ بلنک آف این آئی، کہ وہ شیبا کا پیلس آپ کے سامنے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہماری کتاب کا علم تھا، پھر اللہ تعالیٰ اور جگہ فرماتے ہیں، ابھی میں پڑھا تھا، دس ٹو از اے بلیسڈ اسکرپچر، یہ بھی ایک بلیسڈ اسکرپچر ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کریچر کے پاس بھی اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا آنکھ بند کرو وہ تمہارے سامنے حاضر ہوگا، کیا پاور ہوگی یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، جو کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو دکھا سکتی ہے، یہ اگر آپ آنیسٹلی سوچیں نا، یہ اس سے بہت بڑی بات ہے، اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر بہت بڑی، شیبا کا پیلس موو کرنا تو چھوٹی بات ہو جاتی ہے، اب لٹرلی اگر آپ غور کرو، یہ اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر از فار بگر دین موونگ اے پیلس، ٹو بی آنیسٹ ود یو، دس بک، اس کے بعد جو کتاب ہوگی اس کے اندر وہ نالج ہوگا آخرت کا، اویئرنیس آف دا ہیئر، ایوری تھنگ ہوگی اس میں بھی، دس ٹو از اے بلیسڈ اسکرپچر، میں نہیں کہتا اس میں صرف وہ ایسی چیزوں کا علم تھا، اس میں وہ اللہ کی کتاب تھی، اس میں جو جس حساب سے اللہ نے میسج دیا ہوگا اس قوم کو یا ان لوگوں کو، ان کے پاس اس کی اویئرنیس ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، زبور، انجیل، تورات،
قرآن تو ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کے ہمارے حوالے سے اور ہمارے لیے اس میں میسج ہے، ان کے پاس ان کا ہوگا. سو ماشاء اللہ پریز گاڈ. یہاں پہ انشاءاللہ فنش کرتے ہیں. تو ہماری ایکچوئل قرآن اسٹڈی تو ریکارڈ نہیں ہوئی، تو اس لیے میں نے دوبارہ اس کو ریکارڈ کیا ہے سیپریٹلی. سو اس میں کوئی کامنٹس نہیں ہوں گے اینڈ میں، تو انشاءاللہ دین ول وی کنٹینیو آن دا ادر سائڈ. پریز گاڈ.